اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، الحمد للہ رب العالمین سورہ ملک سے ہم نے سلسلہ تعلیم القرآن کا آغاز کیا تھا۔ آج الحمد للہ ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 22 کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر جو ہے انسان کو دعوت غور و فکر دی کہ وہ کون سا لشکر ہے کہ جو رحمان کے مقابلے میں تیری مدد کرے، یا اگر اللہ تعالیٰ تیرا رزق روک لے تو وہ کون سی تیرے پاس ذات ہے، وہ کون سی طاقت ہے اور وہ کون سی پاور ہے کہ جو دوبارہ تیرا رزق جاری کر سکے۔ تو جس چیز کو جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مل رہا ہے۔ اس سے آگے والی علم کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہے، اوندے منہ چل رہا ہے اور وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ شخص جو صراط مستقیم کو اپنائے ہوئے ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ تو یہاں پر پھر انسان سے سوال کیا، سوالیہ انداز کے اندر انسان کو دعوت غور و فکر دی کہ ایک شخص ہے جو کہ اوندے منہ چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ کہیں آگے دیکھتا ہے، اگر سامنے رستے کے اندر کوئی کنواں آ جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھتا ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے تو اس کی طرف بھی نظر نہیں اٹھاتا ہے، بس وہ چلے جا رہا ہے اور کوئی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ شخص ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ اپنے سر کو اٹھا کر دیکھتا ہے، بہت دور تک آگے دیکھتا ہے، اپنے دائیں بائیں اور اپنے چاروں اطراف کے اندر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اپنے اوپر آنے والے حملوں سے بچاتا ہے اور خود کو باحفاظت طریقے سے اپنی منزل کی طرف خود کو چلاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون ہے جو زیادہ ہدایت پر ہے؟ یقیناً جو پہلا ہے وہ اس کا منزل تک پہنچنا بعید از امکان بھی ہے اور بعید از قیاس بھی ہے، وہ نہ تو منزل تک کبھی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پہنچنے کا کوئی امکان ہے۔ اور اس طرف دوسری طرف جو شخص غور و فکر کرنے کے بعد اپنی لوکیشن اور اپنی منزل کو فائنڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پہچاننے اور جہاں پہنچنا ہے اس منزل کو پہچاننے کے بعد اپنے سفر کو جاری کرتا ہے، یقیناً اس کے منزل تک پہنچنے کے بہت زیادہ امکان ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصل میں کافر اور مومن کی مثال دی ہے کہ جو کافر ہے وہ اوندے بل چل رہا ہے، نہ ہی اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کون ہوں، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہے وہ اپنی منزل کو فائنڈ کرتا ہے، پہلے اپنی لوکیشن کو فائنڈ کرتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور اس کے بعد یہ تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ تلاش کرتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں نے کس کی طرف لوٹنا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرتا ہے اور غور و فکر اور تدبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس کتاب سے اپنے منزل کو تلاش کرتا ہے۔ ایک طرف یہ مومن ہے تو یقیناً سیدھے راستے پر اور زیادہ ہدایت پر مومن ہی ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع اور تمہارے لیے سماعتوں کو پیدا فرمایا، والابصار اور بصارت کو پیدا فرمایا، والافئدہ اور تمہارے دلوں کو پیدا فرمایا، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور حق کی بات سننے کے لیے تمہیں کان عنایت فرمائے، اور حق کے نور کو دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں عطا کی، اور حق اور باطل کے اندر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے اور حق و باطل میں تمیز کر کے حق کو اپنانے کے لیے تمہیں دل عنایت فرمایا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے حق کو اپنا کر تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان تمام نعمتوں کا عملی طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے آگے والی علم کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے حبیب آپ فرما دیجیے وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ یہاں پر لفظ ذرأکم ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ زمین کے اندر پھیلا دیا، اور دوسرا معنی ہے کہ تمہیں زمین کے اندر پیدا فرما دیا۔ تو پیدا کرنا اور پھیلا دینا دونوں معنی درست ہیں، جس معنی میں بھی لیا جائے
تو اس کا معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کافر جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ جس عذاب کی آپ وعیدیں سناتے ہیں ہمیں، وہ عذاب کب ہے؟ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے اس کی تاریخ بتا دیں۔ تو یہ کافر سوالات کیے کرتے تھے، اور ان کے سوالات کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو اگر قیامت کا پتہ چل جائے کہ قیامت کب برپا ہونی ہے تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں گے، اور انہیں جب یہ بتا دیا جائے کہ فلاں تاریخ فلاں دن یا فلاں وقت کے اندر جو ہے وہ قیامت آ جانی ہے، تو وہ خود کو سنبھال لیں گے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے۔ بلکہ ان کا یہ سوالات کرنے کا مقصد محض مذاق اور استہزاء تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا۔ قل انما العلم عند اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے ان لوگوں کو جواب سکھا رہا ہے کہ اے حبیب ان کو فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم یعنی جو قیامت ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو فقط آپ کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کفار کو واضح طور پر ڈرایا، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو فرما دیں کہ میں تو فقط آنے والے وقت کی آگاہی دینے کے لیے ہوں، آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دینے کے لیے ہوں کہ یہ وقت آنے والا ہے، اس سے آج تیاری کر لو کہ کیسے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے بچنے اور اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی کو احسن طریقے سے اور ہدایت کے راستے پر چل کر زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔